ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہ رب ذوالجلال نے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور آپ کی اولاد کو اور جو آپ سے اور آپ کی اولاد سے عقیدت رکھتا ہے، رب ذوالجلال نے ان سب کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو فاطمہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی شرفنا بشہر رمضان والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ فی کل حین وآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر آج فضائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کانفرنس میں ہم موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ تعالی
آپ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس عشرۂ رحمت کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کی نسبت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے خاندانوں میں سے آپ کے خاندان کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کی تطہیر کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب کیا، اور قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت تطہیر کا نزول جن نفوس قدسیہ کے بارے میں ہوا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا بالیقین ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی وجوہ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خصوصیات کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں، جن میں ایسے خصائص کا ذکر موجود ہے، کیونکہ باقی تینوں شہزادیاں ان کا وصال بہت جلد ہو گیا، اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بالخصوص مدنی زندگی کے اندر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو وقت ملا، اس کے لحاظ سے آپ نے تعلیمات امت کو عام کرنے میں بھی کردار ادا کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کو عام کرنے کے لحاظ سے بھی کردار ادا کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں اس کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، قالت فاطمہ، تو کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام لوگوں میں سے محبوب ترین شخصیت ہے۔ قیل من الرجال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسرا سوال کیا گیا کہ یہ تو آپ نے عورتوں کے لحاظ سے بیان کیا، مردوں کے لحاظ سے
آپ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ قالت زوجہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طرح یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، ایسے ہی یہ سوال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا، اور انہوں نے بھی اس سلسلہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سفر میں لوگوں سے رخصت ہوتے ہوئے تدریجاً اہم فالاہم کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے ہوتے سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے۔ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِذَا قَادِمَ فاطمہ علیہ السلام، اور پھر جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور واپسی پر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے۔ اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، اور کتنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت دیتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس لحاظ سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اپنی نسل پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آگے دنیا میں پھیلنا پسند کیا، اور فرمایا کہ جو اولاد فاطمہ ہے میں ان کا باپ ہوں۔ اس بنیاد پر یعنی سادات کرام جو ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو یعنی اولاد فاطمہ یا اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بڑا اعزاز حاصل ہے کہ انہیں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو مختلف اسناد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد فاطمہ وذریتہا عن النار یوم القیامہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا ہے۔ تو فاطمہ کا معنی جو انقطاع ہے، اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام فاطمہ کی یہ عظمت بیان کی، اور اس کے لحاظ سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی ذریت کا مقام و مرتبہ ہے اس کو واضح فرمایا۔
دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ عز